نماز کے اندر کچھ غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جس وقت امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کچھ لوگ اس وقت اردو کی نیت، پوری نیت پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی نیت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ امام صاحب قرات شروع کر دیتے ہیں اگر وہ جہری نماز ہو۔ تو دیکھیں، جس وقت آپ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آپ نے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ جو ظہر اور عصر کا آپ نے اپنے دل کے اندر سوچا تو یہی نیت ہو گئی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل کے اندر جس وقت ظہر کا نام لے لیا، عصر کا نام لے لیا، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ تو اس کو زبان سے کہنا لازم نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری آپ نے نیت کی، اور اس وقت تکبیر تحریمہ بھی ہوگی اور قرات بھی شروع ہو گئی، تو آپ کا وہ جو ثنا کا وقت ہے وہ نکل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے، اکثر لوگ اس پر سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم رکوع کی جو تسبیحات ہیں اس کو سجدے میں کے اندر پڑھ دیتے ہیں، اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں اس کو رکوع کے اندر پڑھ دیتے ہیں۔ یعنی جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، تو بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم سجدے کی جگہ، سجدے میں جس وقت ہم جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھ دیتے ہیں، اور جس وقت ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو ہم سبحان ربی اعلیٰ پڑھ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا تو اس نے تو خلاف سنت کام کیا، جسے یہ پتہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھولے سے یہ کام کرتا ہے، بھولے سے وہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ رکوع اور سجدے کے اندر پڑھ دیتا ہے، تو اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے جس وقت درود شریف کے بعد دعائیں آتی ہیں، دعاؤں کے اندر بعض حضرات تجوید کی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ربی جعلنی وہ پڑھتے ہیں، حالانکہ لفظ جو ہے وہ رب جعلنی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دوسری دعا کے اندر جو لفظ ہے کہ وہ ہے ولی والدیہ، اس کو اکثر لوگ ولی والدیہ پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ تجوید کی غلطی ہے۔ تو یہاں ولی والدیہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نماز کے اندر چند کی جانے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جس وقت ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد ہمیں کیونکہ قومہ کرنا ہوتا ہے، اور قومے میں ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے، جس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی ہم بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ رکوع کے اندر گئے، رکوع کے اندر جانے کے بعد انہوں نے تسبیحات کو پڑھا اور ابھی پورا کھڑے ہی نہیں ہوتے کہ وہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آدمی کھڑا نہیں ہوتا، قومہ واجب ہے، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور جس شخص نے سجدہ سہو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی رکوع کے اندر جائے اور رکوع کے بعد وہ پورا مکمل سٹیٹ ٹھیک کھڑا ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ جس وقت کہے وہ ٹھیک سیدھا کھڑا ہو، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد، اور یہ کہنے کے بعد اس کے بعد وہ سجدے کے اندر جائے۔ اور پھر جو دوسری غلطی یہیں پر ہے وہ یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، اس دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا نہیں ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اس کی نماز پھر نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، نماز کے اندر کی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، جس کی حالانکہ دیکھیں آپ ان دو سجدوں کے درمیان آپ کو کتنا وقت چاہیے، آپ کتنا وقت، لیکن لوگ اس جگہ پر بھی نہیں بیٹھتے، وہ ابھی پورا سر اٹھاتے نہیں اور دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز آپ کی واجبات جو ہے وہ آپ کا چھوٹ رہا ہے، اور واجب چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ نماز کو بالکل اطمینان سے پڑھیں، رکوع اور سجدہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے نماز بڑی جلدی سے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم پھر نماز پڑھو۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ جب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ بتا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ تم رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، ٹھہر کے کرو۔ اگر تم رکوع سجدہ یہ نماز کے جتنے بھی واجبات ہیں اگر ان کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرو گے تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔